یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بونچکا سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، تم اپنے آستین کے سانپ کو بھی نہیں پہچان سکے۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے کہ تمہاری بیوی اور بچی کے ہوتے ہوئے تم پروفیسر کے لیے بیکار تھے، اور کارآمد صرف اس صورت میں ہو سکتے تھے جب ان کو تم سے جدا کر دیا جاتا۔ پروفیسر نے پہلے تمہیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کیا کہ اگر وہ غائب ہو بھی جائیں تو اس کا الزام اس پر نہ آئے، اور پھر ان کو غائب کروا دیا تاکہ تم اس کے لیے مکمل طور پر کارآمد ہو سکو۔ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ تم کو پروفیسر کے ساتھ 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن تم اسے نہ سمجھ سکے، جبکہ میں تھوڑی ہی مدت میں اس کی فطرت کو سمجھ چکا ہوں۔ میری بات کو وقت سچ ثابت کر دے گا۔ امریکہ سے کچھ سکون ملتے ہی میں لندن جاؤں گا اور اس بات کا پتہ چلاؤں گا کہ تمہاری بیوی اور بچی زندہ ہیں یا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوئی تو میں ہر صورت میں ان کو تمہارے حوالے کروں گا۔ ان کی موجودگی کا علم صرف پروفیسر ہی سے چلے گا۔ مجھے صرف اپنی بیوی اور بچی چاہیے۔ تمہارا نظریہ غلط ہے یا درست، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم جہاں سے بھی انہیں برآمد کرواؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکوں گا، البتہ کوشش کروں گا کہ جان بھی دے کر تمہارے کسی کام آ سکوں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ میں پچھلے دنوں میں بڑی امید سے تم کو امریکہ میں تلاش کرتا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ تم ہو جو میری بیوی اور بچی کو تلاش کرنے میں میرے معاون ثابت ہو سکتے ہو۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ادھر سے فارغ ہو لینے دو، میں سب سے نمٹ لوں گا۔ تم نے آڑے وقت میں میری مدد کی ہے، تمہارے لیے کچھ کر کے مجھے یقیناً خوشی ہوگی۔ جیرکو کی رام کہانی سننے کے بعد میں کافی دیر اس مسئلے پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسئلے پر یقیناً عبدالجبار بھی روشنی ڈال سکے گا۔ پروفیسر کا ہر قدم اس کی نظر میں رہتا تھا، مگر یہ سب تو بعد کا مسئلہ تھا۔ میں نے جیرکو کو حوصلہ دیا اور اس کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ رات کو تقریباً 8 بجے ہم نے ایک کار چرائی اور لیبارٹری کا حدود اربع معلوم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، جیرکو راستے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی تگودو کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ اس عمارت نے کئی سو گز کا احاطہ کیا ہوا تھا، 50-60 منزلہ بلند تھی۔ بظاہر یہ عمارت ایک دوا ساز ادارے کی لیبارٹری تھی جس کی مختلف منزلوں پر مختلف دفاتر بنے ہوئے تھے۔ جیرکو کی نشاندہی کے بعد میں نے کار ایک جانب کھڑی کر دی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے جیرکو؟ بالکل نہیں، یہی وہ عمارت تھی۔ اسی عمارت کے سامنے وہ کار آ کر رکی تھی اور پھر اسی عمارت میں غائب ہو گئی تھی۔ کار اس عمارت میں غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بڑبڑایا۔ ہو سکتا ہے کار کی پارکنگ کہیں اندر ہو، جیرکو نے اپنا وزنی سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میں اس بات کی تصدیق کے لیے اس عمارت کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ پوری عمارت مختلف کمپنیوں اور فرموں کے روشن سائن بورڈوں سے جگمگا رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر ایک نائٹ کلب بھی تھا۔ بظاہر اس عمارت میں ایسی بات نظر نہ آ رہی تھی جس سے شبہ ہو سکتا کہ یہی وہ عمارت ہے جہاں انسانیت کی ہلاکت کا سامان تیار ہوتا ہے۔ بہرحال منزل میرے سامنے تھی اور اپنا آئندہ قدم اٹھانے کے لیے بےتاب تھا۔ جیرکو تم واپس چلے جاؤ، میں آج کی رات اس نائٹ کلب میں گزاروں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ کیا مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ میں کباب میں ہڈی بہت کم بنا کرتا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے جیرکو، میں دراصل اس عمارت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم جا کر آرام سے سو جاؤ، صبح ہماری ملاقات ہوگی، میں نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ عمارت سے کافی دور ایک اندھیرے گوشے میں کار کھڑی کی اور ہم باہر نکل آئے۔ جیرکو کو ویسٹرن ہوٹل کے لیے ایک ٹیکسی میں بٹھا دیا اور خود خرامہ خرامہ چلتا ہوا نائٹ کلب کی طرف بڑھنے لگا۔ میں اس وقت دشمن کی ناک کے عین نیچے تھا۔ جیرکو کے دیے ہوئے ایک خنجر کے علاوہ کوئی ہتھیار میرے پاس موجود نہ تھا۔ اپنے چہرے پر خول کی وجہ سے میں ایک برطانوی شخص کے حلیے میں تھا۔ ہاتھوں پر میں نے دستانے چڑھا رکھے تھے، اس لیے میں ایک مشرقی باشندے کے طور پر پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں نے بار ٹینڈر کو بیئر کا آرڈر بھجوایا۔ بیئر میری ٹیبل پر آنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے ہوش و حواس کی ضرورت ہے۔ مجھے بے ہوشی کی موت سے بہت نفرت تھی۔ یہ خیال مجھے اس وجہ سے بھی آیا تھا کہ اچانک ہی میری نظر حال میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تنظیم کے گرگوں پر پڑی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ بطور خاص میرے ہی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تاہم اتنی تعداد میں ان کی یہاں موجودگی خطرناک تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ روزانہ اتنی ہی بڑی تعداد میں اس کلب میں بیٹھتے ہوں اور ان کے بیٹھنے کا سبب کلب میں آنے والے مشکوک افراد پر نگاہ رکھنا ہو۔ گویا یہ کلب کامن انٹرسٹ ہی کا قائم کردہ تھا اور کامن انٹرسٹ کے نچلے درجے کے افراد کے لیے تفریق گاہ بنا دی گئی تھی۔ یہ ایک طرح لیبارٹری کی صورت بھی تھی۔ تنظیم کے بڑے جب چاہتے تھے یہاں سے اپنے کارکنوں کو اپنے تحفظ کے لیے بلا سکتے تھے۔
یعنی یہ کلب بھی لیبارٹری کا ہی ایک حصہ تھا۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ تنظیم کے یہ کارکن اس عمارت کے کسی حصے میں تنظیم کی لیبارٹری کے وجود سے لا علم ہوں۔ اس عمارت میں تنظیم کے کچھ دفاتر البتہ اس کے علم میں ہوں گے۔ میں نے بیئر گلاس میں اڈیلی اور غور سے اس کی سطح کو دیکھنے لگا۔ حال سے اس وقت بانت بانت کی بولیاں ابھر رہی تھی۔ لڑکیاں جب چیخنے کے انداز میں ہنستی تھی تو مجھ پر عجیب سا رد عمل ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگتا تھا کہ ان لڑکیوں کی ہنسی نہ جانے کتنے ارمانوں کا خون لیے ہوئے ہے۔ اس کلب کی رونق میں نہ جانے کتنے انسانوں کا خون شامل ہوگا۔ یہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر تنویر نہ جانے کتنا مضطرب ہوگا۔ ان خیالات نے مجھے افسردہ کر دیا۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور میں اندر ہی اندر کپ کپا کر رہ گیا۔ ایک لڑکی پھر چیخ کر ہنسی اور میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں گلاس اٹھا کر بیئر کا ایک گھونٹ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کلب میں آ کر میں نفسیاتی مریض ہو گیا ہوں۔ ہنسی کی باز گشت میرے کانوں میں گونجی اور گھونٹ حلق سے نیچے اتر گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے جسم کا ایک ایک انگ، میرا ہر خلیہ مضطرب ہو رہا تھا۔ کانوں کے آگے شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ابھی اپنا جسم نوچنا شروع کر دوں گا۔ ایک لڑکی پھر ہنسی۔ مجھ پر تشنج کسی کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے زور سے ہاتھ مارا، بوتل اور گلاس کو فرش پر پھینک دیا۔ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ پل بھر کے لیے حال میں سناٹا چھا گیا اور میری حالت بھی قدرے سنبھل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ سب لوگوں کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی ہوئی اور پھر وہی شور و غل شروع ہو گیا۔ ویٹر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا اتنی گندی بیئر یہاں سرو کی جاتی ہے؟ میں نتنے پھڑپھڑا کر بولا۔ اوہ سوری، لیکن یہ تو آج اور ابھی منگوائی گئی ہے، بالکل تازہ۔ کیا خاک تازہ ہے یہ؟ مجھ سے تو اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا گیا۔ کیا کبھی بیئر پی بھی ہے جناب آپ نے؟ وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا بات کرنے کا؟ میں اکھڑ لہجے میں بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ حال میں یکدم سناٹا سا چھا گیا۔ شاید کوئی اہم شخصیت حال میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں، وہ یقیناً اہم شخصیت تھی۔ اس شخصیت کو دیکھتے ہی خود میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور میں یہ بھول گیا تھا کہ میں ویٹر سے کس بات پر جگڑ رہا ہوں۔ یہ اینڈریو تھا۔ گویا یہ ابھی زندہ ہے۔ میں عجیب شش و پنج کے عالم میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ ویٹر سے معذرت کی اور کافی کا آرڈر دیا۔ پیٹرسن کے رکے سے تو یہ ظاہر تھا کہ اینڈریو کا کام بھی تمام ہو گیا ہے، لیکن وہ تو ابھی زندہ تھا۔ یہ کلب بھی غالباً اینڈریو ہی چلا رہا تھا، لیکن یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ یا اسے زندہ چھوڑ کر بھی پیٹرسن پر کوئی حرف نہ آیا تھا؟ یہ سب اینڈریو کے ڈرائیور ہی کا تو کیا درا تھا۔ پیٹرسن نے اپنے بیان سے کس طرح اپنی صفائی پیش کی ہوگی، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی روپذیر ہو چکا تھا، اینڈریو میرے سامنے زندہ سلامت موجود تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اینڈریو کے ذریعے میں لیبارٹری تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ اینڈریو اس زمن میں میرے لیے مفید ثابت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اینڈریو کے ذریعے میں چانڈیوں تک ضرور پہنچ سکتا ہوں، لیکن چانڈیوں کا شاید لیبارٹری سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ اینڈریو والا سلسلہ تو تنظیم کے چیف سے جا ملتا تھا، جو فی الحال میں نے ملتوی کر رکھا تھا۔ سر دست مجھے ڈاکٹر تنویر کو لیبارٹری سے نکالنا تھا۔ میں ڈاکٹر تنویر کو آج رات لیبارٹری سے نکالنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا تھا۔ میں تو فقط لیبارٹری کے بارے میں کوئی سراغ لینے آیا تھا، ورنہ مجھے تو ڈاکٹر تنویر کی پہچان بھی نہیں تھی۔ اسے تو جریکو ہی پہچان سکتا تھا۔ اینڈریو کی شکل دیکھ کر میں مزید محتاط ہو گیا تھا۔ پیٹرسن نے کوئی بہت گہرا کھیل کھیلا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے فقط میرے بوجھ سے اپنا کندھا چھڑا لیا ہو اور مجھے اپنے گھر سے بھگانے کے لیے یہ سب ڈرامہ سٹیج کیا ہو۔ بہرحال اگر یہ حقیقت بھی تھی تو مجھے اس اینڈریو سے ہوشیار رہنا تھا۔ تنظیم اس بات سے بے خبر نہ ہوگی کہ میں ہنوز نیو یارک میں ہی ہوں، کیونکہ تنظیم کے وسائل محدود نہ تھے۔ میرے فرار کے بعد انہوں نے میری تلاش کے انتظامات وسیع کر دیے ہوں گے۔ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر کڑی نگرانی ہوگی۔ یہ امکان بھی تنظیم نے مد نظر رکھا ہوگا کہ توقیر بیس بدل سکتا ہے۔ اگر توقیر بیس بدل کر کینیڈا جا سکتا ہے تو بیس بدل کر نیو یارک میں گھوم پھر بھی سکتا ہے۔ اینڈریو شکل ہی سے کایا معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ مجھے شناخت کر لیتا، لہٰذا میں نے ویٹر سے الجھنے کا ارادہ ملتوی کر کے ایک نوٹ اس کو تھما دیا۔ اس کلب میں بیٹھ کر مجھے کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے میں لیبارٹری کے بارے میں مزید کچھ معلوم کر سکتا۔ میں نے کلب کا جائزہ لیا۔ مختلف رنگوں کے کمکمے روشن تھے اور حال میں پڑنے والی مجموعی روشنی کافی رومانٹک معلوم ہو رہی تھی۔ مختصر لباس پہنے ہوئے لڑکیاں بے حیائی کی حدود پھلانگ رہی تھیں۔ شراب کے نشے میں چور جوڑے بے ہنگم کہکہے لگا رہے تھے۔ ٹھیک 9 بجے روشنیاں جلنے بجھنے لگی۔ ہلکے سروں میں موسیقی کا آغاز ہوا۔ تالیوں اور چیخم داڑ سے کلب گونجنے لگا۔ میں بھی عمر کے اس حصے میں تھا کہ یہ ماحول فطری طور پر میری طبیعت پر اثر انداز ہونے لگا۔ جب موسیقی میں جوبن پیدا ہوا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور میزوں کے درمیان بنی ہوئی جگہ پر رقص کرنے لگے۔ میری طبیعت بھی مچلی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے والی ایک لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے مجھے خوش آمدید کہا اور ہم رقص کرنے لگے۔ لگتا تھا کہ میری مد مقابل لڑکی ناچنے کی عادی ہے۔ اس نے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیا
اور پھر موسیقی کے دم توڑتے ہی وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ تمام جوڑے تھک ہار کر میز پر ڈھیر ہونے لگے۔ میں بھی ایک میز پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک بار پھر موسیقی شروع ہوئی، لیکن ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر کوئی رد عمل نہ ہوا، بلکہ سب لوگ ہال کے کونے میں بنی ہوئی سٹیج کی طرف دیکھنے لگے۔ سٹیج کا پردہ اٹھا اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سٹیج پر نظر آنے والی 3 لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں سٹیج پر تقریباً 1 گھنٹہ تک ناچتی رہیں اور لوگ ان کو داد دیتے ہوئے شراب کے جام پیتے رہے۔ میں خود بھی ان کے مشاقانہ ڈانس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ناچ کے بعد ہال کی روشنیاں تقریباً گل کر دی گئیں، صرف ہم ایک دوسرے کے چہرے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہال میں موجود تمام لڑکیاں ایک ایک کر کے غائب ہو گئی تھیں۔ اب ہم صرف مرد حضرات رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی کئی ایک مرد ہال کا بیرونی دروازہ پار کر گئے۔ اب ہال میں گنتی کے صرف 20-25 افراد رہ گئے تھے۔ ان میں بھی زیادہ تعداد کامن انٹرسٹ کے گروہوں کی تھی۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ میں نے کئی ایک نائٹ کلب اٹینڈ کیے تھے، لیکن موجودہ صورتحال مجھے کہیں بھی پیش نہ آئی تھی۔ بہرحال میں کچھ معلوم کرنے کے جنون میں حال ہی میں بیٹھا رہ گیا۔ یہ لوگ اپنی میزوں پر مگن بیٹھے شراب پیتے رہے۔ شراب اگرچہ میرے ہاتھ میں بھی تھی، میں اسے حلق میں اڈیلنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس وقت ہوش و حواس میں تھا۔ لوگ شراب پی کر بے سدھ ہو رہے تھے، لیکن میں شراب پینے اور بے سدھ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بھی پورے ہوش و حواس میں تھا۔ میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ عنقریب کچھ ہونے والا ہے، اور اگر اس دوران میں نے اپنی شخصیت کا بھرم قائم نہ رکھا تو ایک دردناک موت میرا مقدر ہوگی۔ میں اس وقت اپنی موت کے فرشتوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اینڈریو اس دمک چوپڑی میں ابھی اپنے کسی دفتر ہی میں بیٹھا تھا یا چلا گیا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ بہرحال مجھے آئندہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص اٹھا اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس نے جیب سے ایک گول سا سکہ نکالا اور لڑکھڑاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر موجود شخص نے اس سکے کو اپنے پاس رکھ کر اس شخص کو کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی دی، اور وہ شخص پرچی کو لے کر کاؤنٹر کے ساتھ بنی ہوئی راہداری میں گم ہو گیا۔ تقریباً 3-4 منٹ بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی، اور پھر ایک چھناکے کے ساتھ اس کا سکہ جیب سے نکل کر میز پر گر پڑا۔ اس نے بھی بے خودی کے انداز میں سکہ اٹھایا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تیسرا شخص اٹھا، اس نے سکہ اپنی جیب سے نکالا اور ہتھیلی پر رکھ کر کہکہے لگانے لگا، پھر اسی طرح جولتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے یہ لوگ غائب ہونے لگے تو مجھے سخت تشویش ہوئی۔ میرے پاس اس قسم کا کوئی سکہ موجود نہ تھا، جبکہ اب حال میں فقط 5 آدمی رہ گئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ میرے پاس سکہ موجود نہیں تھا، بلکہ میں انتہائی حیران تھا کہ یہ لوگ کدھر غائب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں سے مجھے کوئی اور سراغ مل جائے۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس بھی کوئی سکہ موجود ہو۔ میرے دل میں ایک شفاف خیال پیدا ہوا اور میں نے باقی 5 افراد کی طرف گہری نگاہ سے دیکھا۔ سب لوگ نشے میں دھت تھے۔ کاؤنٹر والا شخص بھی اپنے کام میں مگن تھا۔ اس وقت حال میں ہم صرف 7 ہی افراد تھے۔ ابھی میں کاؤنٹر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک چھناکے کی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے چونک کر گردن گھمائی۔ ایک شرابی نشے میں کھڑا جول رہا تھا اور سکہ گر جانے پر کہکہے لگا رہا تھا، جبکہ دیگر افراد کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں اپنی جگہ سے رینگتا ہوا اس کھڑے شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ جھک کر اپنا سکہ تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ سکہ تلاش کرنے کے قطعی قابل نہ تھا۔ اس وقت حال میں برائے نام روشنی تھی، تاہم سکہ میری نظر میں پہلے ہی آ چکا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سکہ میرے پاؤں کے نیچے تھا۔ میں نے جیب میں سے اپنا رومال نکال کر اسے اس طرح سکے پر گرایا جیسے رومال بے خیالی میں گر گیا ہو، اور رومال کے ساتھ ہی سکہ اٹھا کر میں نے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اب میں ایک بار پھر رینگتا ہوا اپنی جگہ پر آ گیا۔ کسی بھی خون خرابے کے بغیر سکہ میری جیب میں تھا۔ حال میں موجود افراد میں سے کسی نے مجھے اپنی میز چھوڑ کر دوسری میز پر جاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی واپس اپنی میز پر آتے دیکھا تھا۔ ایک اور آدمی کے اٹھنے کے بعد میں بھی اٹھا اور دھڑکتے دل سے لڑکھڑاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں اپنے منہ سے مبہم سی اول فول بھی بک رہا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود شخص نے سرسری نگاہ سے مجھے دیکھا اور سکہ میرے ہاتھ سے لے کر ایک پرچی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے پرچی پکڑی اور حلق سے گالیاں نکالتا ہوا راہداری میں گھوم گیا۔ راہداری میں گھومتے ہی میرا دماغ بھی گھوم کر رہ گیا۔ یہ وسیع و عریض اور تنگ و تاریک راہداری تھی۔ تقریباً 30-40 فٹ کے فاصلے پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں اسی طرح لڑکھڑاتا اور بکتا جھکتا راہداری طے کرنے لگا۔ روشنی والی جگہ دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھی اور سٹول پر ایک شخص موجود تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ توقع کے عین مطابق وہ میری طرف بڑھا اور اس نے میرے ہاتھ میں پرچی کو روشنی میں دیکھا۔ میرے ہاتھ میں ایک پڑیا پکڑائی اور میرا بازو پکڑ کر ایک طرف چلنے لگا۔ وہ مجھے ایک کیبن تک لایا اور پھر واپس چلا گیا۔ میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ وہ چارپائی پر نیم برہنہ حالت میں اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اگرچہ کمرے میں ابھی پوری روشنی نہ تھی،
تاہم اس کے جسم کے برہنہ حصے اس روشنی میں بھی دمک رہے تھے۔ میں نے لاحولہ پڑھی اور واپس مڑ کر کیبن کے دروازے کی چٹخنی چڑھانے لگا۔ میں نے انجانے میں شیطانیت کا عجیب تو گلے میں ڈال لیا تھا۔ کیبن کے دروازے کی چرچراہٹ سن کر وہ چیختی ہوئی اٹھی اور میری طرف بڑھی۔ میں اس وقت دروازے میں سر چھپائے کھڑا تھا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ رک گئی اور پھر چند لمحے دونوں طرف خاموشی رہی۔ کون ہو تم؟ وہ اچانک تہمکانہ لہجے میں بولی اور میں تھر تھرا کر رہ گیا۔ یہاں آ کر بانڈا پھوٹ رہا تھا، ایک عجیب پروکار آواز اٹھی، تم اپنا لباس پہنو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ شرل کدھر ہے؟ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، کہہ جو دیا بتاتا ہوں، تم اپنا لباس پہنو۔ ادھر کوئی لباس نہیں ہے تو پھر بیڈ شیٹ اوڑھ دو۔ کیا تم کوئی عورت ہو یا عورت سے شرمسار ہو؟ زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں زہریلے لہجے میں بولا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے ایک بار پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتے ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ ایک بار پھر اس کے لہجے میں وقار امڑ آیا۔ ہاں جانتا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پڑیا کو مسلتے ہوئے کہا۔ تم کو ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ایسے ہی لہجے میں بات کی جائے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا کہا؟ وہ زور سے چیخی۔ تم آخر ہو کیا چیز؟ زیادہ زور سے مت چیخو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ وہی کرو جو کہا ہے۔ میرے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی، مجھے اس کے قدموں کی چاپ چارپائی کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دی، اور پھر جب میں نے اندازے سے گھوم کر سر اٹھایا تو وہ بیڈ شیٹ اپنے جسم پر اوڑھ چکی تھی۔ بیڈ شیٹ پر اس کا دمکتا ہوا چہرہ چاند سے زیادہ منور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی تو نہ تھی لیکن ادھیڑ عمر بھی نہ تھی۔ وہ ایک بھرپور اور جوان عورت تھی۔ چہرے کے نقش و نگار اس کے آوارہ حسن کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ خوبصورت آنکھیں غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے پھیل کر اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ سر کے بال پریشان ہو کر اس کے چہرے کو ڈانپنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ غصے کی شدت سے سسکاری لیتی ہوئی سر کو جھٹکا دے کر بالوں کو ایک طرف ہٹانے کی سعی کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ قابل ذکر بات اس کے چہرے کا وقار تھا۔ کیا بات ہے، میری آمد اتنی بری لگی ہے؟ میں اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اس کیبن میں جرأت کیسے ہوئی؟ وہ ہونٹوں کو کاٹتی ہوئی بولی۔ زیادہ موڈ آف کرنے کا کیا فائدہ، اس طرح ہم خوشگوار ماحول میں باتیں نہ کر سکیں گے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔